السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک تھاٹ آفیشیل میں آپ سب کا خوش آمدید ہے۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ سب کی دعاؤں سے الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ کہف کی خاص فضیلت۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سورہ کہف کی پہلی 10 آیتیں یاد کرے تو وہ دجال کے شر سے بچایا جائے گا۔ قرآن مجید کی عظمت کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ وہ کلام اللہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی حقیقی صفت ہے۔ واقعہ ہے کہ اس دنیا میں جو کچھ بھی یہاں تک کہ زمینی مخلوقات میں خانہ کعبہ اور انبیاء علیہ السلام کی مقدس ہستیاں اور عالم بالا و عالم غیب کی مخلوقات میں عرش کرسی، لوح و قلم، جنت اور جنت کی نعمتیں اور اللہ کے مقرب ترین فرشتے، یہ سب اپنے مسلم حیثیت کے باوجود غیر اللہ اور مخلوق ہے، لیکن قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی اور اسی سے الگ کوئی چیز نہیں، یعنی اس کی مخلوق نہیں بلکہ اس کی حقیقی صفت کلام ہے جو اس کی ذات عالی کے ساتھ قائم ہے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا انتہائی کرم اور اس کی عظیم ترین نعمت یہ ہے کہ اس نے اپنے رسول امین کے ذریعے وہ کلام ہم تک پہنچایا اور ہمیں اس لائق بنایا کہ اس کی تلاوت کر سکے اور اپنی زبان سے اس کو پڑھ سکے، پھر اس کو سمجھ کر اپنی زندگی کا رہنما بنا سکے۔ قرآن مجید کی تلاوت اور پڑھنے پڑھانے کا ثواب محتاج بیان نہیں۔ تمام علماء اس پر متفق ہیں کہ کوئی ذکر تلاوت کلام مجید سے زیادہ ثواب نہیں رکھتا۔ قرآن مجید کا پڑھنا بندہ کو اللہ تعالیٰ کا قریب بخشا ہے، قلب کو عرفان، اچھی اور ذکر اللہ کے نور سے روشن کرتا ہے اور قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شفاعت کرے گا۔ بعض احادیث میں خاص صورتوں اور آیتوں کے فضائل و برکات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں۔ اس حدیث مبارکہ میں سورہ کہف کی خاص فضیلت کا ذکر ہے جو کہ صرف اس سورت کے ساتھ مخصوص ہے۔ ایک اور روایت میں شروع کے بجائے آخر کے 10 آیتوں کا ذکر ہے۔ ایک اور روایت میں یاد کرنے کے بجائے صرف پڑھنے کا ذکر ہے۔ ایک اور روایت میں یہ ہے کہ جو شخص سورہ کہف کی کئی ابتدائی 3 آیتیں پڑھے گا وہ دجال کے فتنے سے بچایا جائے گا۔ دجال کا ظہور قیامت کے قریب ہوگا اور اسے اللہ تعالیٰ بعض خارق عادت کاموں پر قدرت دے گا جنہیں دیکھ کر بہت سے کمزور ایمان والے لوگ ایمان کھو بیٹھیں گے، اس لیے کہ یہ فتنہ بہت ہی سخت اور نہایت صبر آزما ہوگا۔ اس لیے ہر پیغمبر نے اپنی امت کو اسے ڈرایا اور ہمارے پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کو اس فتنہ سے خبردار اور اس سے بچنے اور پناہ مانگنے کی تاکید و تلقین فرمائی ہے۔ علماء نے ان احادیث کی روشنی میں یہ فرمایا ہے کہ دراصل سورہ کہف کی ابتدائی حصہ میں جو تحمیدی مضمون ہے اور اس کے ساتھ اصحاب کہف کا جو واقعہ بیان فرمایا گیا ہے اس میں ہر دجالی فتنہ کا پورا توڑ موجود ہے، اور جس دل کو ان حقائق اور مضامین کا یقین نصیب ہو جائے جو کہف کی ان ابتدائی آیتوں میں بیان کیے گئے ہیں، وہ دل کسی دجالی فتنہ سے کبھی متاثر نہ ہوگا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے جو بندے ان آیتوں کی اس خاصیت اور برکت پر یقین کرتے ہوئے ان کو اپنے دل و دماغ میں محفوظ کریں گے اور ان کی تلاوت کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی دجالی فتنوں سے محفوظ رکھے گا۔ ایک اور دوسری روایات میں ہے کہ جو سورۃ کہف کا سورہ آخر پڑھے گا وہ سر سے قدم تک نورانی ہو جائے گا۔ ایک اور روایات میں ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھے گا تو اس کے لیے یعنی اس کے دل میں ایمان و ہدایت کا نور دوسرے جمعہ تک روشنی دیتا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ سورہ کہف کو جمعہ کے ساتھ کوئی خاص مناسبت ہے جس کی وجہ سے اس دین میں اس کی تلاوت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت کے ساتھ ترغیب دی ہے اور فرمایا ہے کہ جمعہ کے دن سورہ کہف کے پڑھنے سے قلب میں ایک خاص نور پیدا ہوگا جس کی روشنی اور برکت اگلے جمعہ تک قائم رہے گی۔